بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم. 12 اگست 2017. آج میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز مسٹر ڈاگر کے ایک ایکسپیرئنس سے کیا جائے. مسٹر ڈاگر کا ایک ایکسپیرئنس جو انہوں نے بتایا مجھے بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہے اور اس سے بہت ہمت بڑھتی ہے. تو میں مسٹر ڈاگر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ایکسپیرئنس بیان کریں. Assalamu alaikum. So recently I met a senior vice president of a construction industry in an organization almost 1 month back, and I have handed over some of the books of Maulana Sahab to him, which is Prophet of Peace, Age of Peace, What is Islam, a copy of Quran, English translation. Because of some work, I was just speaking to him day before yesterday, and we were just interacting our professional things. And during the interaction, he mentioned that, Vikrant, I have read all the books which you have handed over to me. You gave it to me, and it was very, very good. And then he mentioned that, he knows Maulana very well because he reads very regularly Speaking Tree, where Maulana writes the column in that Speaking Tree, and he is a little aware about the ideology. But he has gone through the books thoroughly, and he mentioned a very practical remark there. He mentioned that, nowadays, this is the only ideology which addresses the youth's mind. And, this was very inspiring for him also. And apart from that, he not just, read the books of Maulana and understood. What he has done, he has put all the books in the library of the organization. So organization is very large, and he mentioned that, apart from me also, all the people who wanted to read these books and understand can, take the book from library and can read this. So after that, it was very inspiring when I heard, this news that I wanted to reach to a lot of people in the organization. But I think God has given me an opportunity or this platform where the dawat can be reached to the people in the mass level. And I know this library, and a lot of people are coming there, they are reading books, they are taking books, and they are taking benefit of it. Now, spirituality is also now a part of that library. So this was very, very inspiring. Thank you so much. جزاکم اللہ. دیکھیے، کچھ لوگ جو مسلمانوں میں لیڈر کہے جاتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان انسیکیور ہیں. انسیکیور، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیس لیس بات ہے. انسیکیور ہے تو مسلمان انڈیا میں ترقی کو کر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا میں مسلمان خوب ترقی کر رہے ہیں. ابھی کل مجھے ایک خبر ملی، ہماری کالونی میں ایک مسلمان جن کے پاس ایک بھی گھر نہیں تھا، پہلے انہوں نے ایک کوٹھی خریدی یہاں پر، پھر دوسری خریدی، اب کل مجھے معلوم ہوا کہ تیسری کوٹھی خریدا انہوں نے اسی کالونی میں. تو یہ ترقی کی بات ہے کہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل بیس لیس بات ہے. کچھ ایسے واقعات جو ہمیشہ سوسائٹی میں ہوتے ہی ہیں. مسلمانوں کا جو سو کال مانتے ہیں ہم گولڈن پہ، اس میں بھی تھے اس بات ہے. کبھی بھی سوسائٹی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، چاہے پیغمبری کی وجہ اس کا وہ وزیر اعظم ہو. یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ کوئی سوسائٹی کبھی پرفیکٹ ہو سکتی ہے. تو چن کر کے کچھ واقعات کی طرف سنائیں کہ مسلمان یہی سکور ہے، اور اس کے سوا وہ جو واقعات لاتے ہیں
وہ لیس دین 1% ہوتے ہیں, اور دوسرے واقعات جو ہے مور دین 99% ہوتے ہیں. تو یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے کہ آپ کچھ اتفاقی واقعات کو چن کر کے اس کو جنرلائز کریں اور جو زیادہ واقعات ہیں اس کو نظر انداز کریں. یہ بلا شبہ ایک شیطانی کام ہے, کیونکہ شیطان نے یہی کیا تھا سچ میں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے ساتھ, اللہ سے کہا اس نے کہ میرے ساتھ آپ نے یعنی ڈسکریمنیشن کا معاملہ کیا, ڈسکریمنیشن یعنی آدم کو بڑھا دیا, مجھے پیچھے کر دیا. تو اللہ سے بھی شکایت. تو دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ آپ 99% واقعات کو اگنور کرتے ہیں, کوئی ایک ادھر ادھر واقعات ہوگا اس کو لے کر اس کو جنرلائز کرتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ فیملی بھی ہوتا ہے, کوئی فیملی ایسی نہیں جو پرفیکٹ فیملی ہو. کوئی فیملی, کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں رہیں گی. دیٹ از بٹ نیچر. تو اس کو کیوں نہیں آپ, کچھ لوگ اور زیادہ فلسفائز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یعنی بریک ڈاؤن آف انڈین ویلیوز ہو رہا ہے. انڈیا کی جو ویلیوز تھی ان کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے. ابھی دیکھیے جو مسٹر ڈاگر نے کیسا بتایا, یہی تو انڈین ویلیوز ہیں کہ ان کا اپنا ریلیجن الگ ہے, اور جو کتابیں دی گئی تھی وہ دوسرے مذہب کی تھی. اس کو پڑھا انہوں نے, ساری کتابوں کو پڑھ کر اپریشیٹ کیا, اس کو اپنی لائبریری میں رکھوایا. یہی تھا انڈین ویلیوز. دیکھیے انڈین ویلیوز جو ہے سب سے بڑی جو ہے ایکسپٹینس آف آل. انڈیا ہر ایک ایکسپٹ کرتا ہے, کیونکہ انڈیا کا ایک خاص وہ ہے نظریہ کہ آئی ایم رائٹ, یو آر آلسو رائٹ. اس کو گاندھی نے کہا تھا مینینس آف ریئلٹی, اور سوامی ویویکانند نے کہا تھا کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو. تو آئی ایم رائٹ, یو آر آلسو رائٹ, یہی انڈین ویلیوز ہے, انڈین ٹریڈیشن ہے کہ ہر ایک کا احترام, ہر ایک کو ایکسپٹ کرنا. تو انڈیا کا خاص الخاص جو یہاں کا جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے ریسپیکٹ دوسروں کا. تو یہ تو ہو رہا ہے. ہم آپ بھی تو مسلمان ہیں, ہم آپ انڈیا میں قرآن پھیلا رہے ہیں. قرآن جو اسلام کی کتاب ہے, کون روکتا ہے ہم کو؟ ہم کو کوئی روکتا نہیں. ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اس ملک میں قرآن پھیلانے سے روکا گیا ہو. تو یہی تو ہے انڈین ویلیو. دیکھیے یہ اگر کریں آپ کہ کسی ایکسپشن کو لے کر کے اس کو جنرلائز کریں, یعنی کہیں دور ایک واقعہ ہو گیا, اب ڈھونڈ کر نکالیں اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں, یہ شیطانی کام ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. جیسے شیطان نے ایک نقطہ نکالا کہ آدم بنے تھے مٹی سے, میں بناؤں آگ سے, میں سپیریئر ہوں. اس کے نقطے نکالنا اور نکالنے کر کہ انڈین ویلیوز جو ہے ختم ہو رہی ہے, یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. اس ملک میں انڈین ویلیوز زندہ ہے. اس ملک میں جو میجارٹی کمیونٹی ہے وہ ایک بہت ہی زندہ کمیونٹی ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں, ہمیں تو کوئی شکایت نہیں. ہم اوپنلی اسلام کا کام کرتے ہیں, اوپنلی قرآن کو پھیلاتے ہیں. آج تک کسی روکا نہیں ہم کو. میں اوپنلی باتیں لکھتا ہوں قرآن حدیث کو لے کر. یہاں کا اخباروں میں میگزین چھپتا ہے. ٹائمس آف انڈیا ریگولر طور پر ہمارا آرٹیکل چھاپتا ہے, ٹائمس آف انڈیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو من سے نکال دینا چاہیے کہ انڈیا میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے, انڈیا میں کوئی ظلم ہے. بالکل انڈیا ایک اچھا ملک ہے ہمارے لیے. صرف یہ غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ
کچھ سلیکٹڈ واقعات کو لے کر اس کو جنرلائز کرنا. تو یہ اگر طریقہ اختیار کریں تو ہر فیملی مصیبت ہے. ہر فیملی میں آپ جائیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی, اس کو لے کر جنرلائز کیجیے. وہ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے. اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ اللہ کی اکنالج نہیں کرے گا. تو اب یہ بس سمجھے کہ آسان ہے یہ بات کہ آپ انڈیا کے خلاف بولیں. انڈیا کے خلاف بولنے کے معنی کہ انڈیا میں جو آپ کو فیسلٹیز ہیں, جو برابری ہے یا جو آپ کی اپرچونیٹیز ہے, اس کو آپ اکنالج نہیں کر رہے ہیں. تو جانتے ہیں خدا کے نزدیک آپ مجرم بن رہے ہیں. سادہ بات نہیں ہے یہ بس سمجھے کہ ایک انڈیا ایک ملک ہے, اس کے خلاف بول دیا. نہیں, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ اللہ کے اکنالج کرنے والا نہیں بنے گا. تو آپ کو کانپنا چاہیے, کانپنا کیا, حشر کے میدان میں آپ کو کہیں پکڑا نہ جائے کہ تم ناشکرے تھے, تم نے اکنالج نہیں کیا. اسی تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جس کا مذہب اسلام نہیں ہے, وہ آپ اس کو مسٹر ڈاگر نے کتابیں دی, اس نے ساری کتابوں کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس لائبریری میں رکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا. یہ ہے انڈین ویلوز. انڈین ویلوز خود ساختہ آپ مت بنائیے اپنے ذہن میں. انڈین ویلوز آپ خود سے نہ بنائیے, جو انڈیا کی ویلوز ہے وہ مانی. تو تمام جو انڈیا کے جو ریپرزینٹ کرنے والے تھے, سوامی وویکانندا, مہاتما گاندھی, راج کماراچاری وغیرہ, ان کے نزدیک انڈیا کی سب سے بڑی ویلو ہے وہ دوسروں کو ایکسپٹ کرنا, دوسروں کو ریسپیکٹ دینا. اور وہ ماشاءاللہ یہ موجود ہے, اور اس کا ثبوت ہمارا مشن ہے. ہمارا مشن میں کسی نے ہمارے مشن میں رکاوٹ نہیں ڈالی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم جب نظام الدین یونیورسٹی میں آئے 1980 میں, تو سب سے زیادہ ہمیں جس نے آپ ہیلپ کیا وہ ایک ہندو تھے, یعنی وہ پرمود کمار بترا, مسٹر پرمود کمار بترا یہیں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں. اب ان کا ڈیتھ ہو گئی ہے. سب سے زیادہ انہوں نے سپورٹ دیا ہم کو. وہ ایک ہندو تھے. ایسی بہت سے واقعات ہیں. تو یاد رکھیے, جب آپ کسی دوسرے کو اکنالج نہ کریں تو اس کو سوچیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجرم بن رہے ہیں اللہ کے نزدیک. اس حدیث کا حدیث آپ نے اپلائی نہیں ہو رہی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو میں سوچتا ہوں کہ آج کا جو میرا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کو اس سے بچائیے کہ انسان کو برا کہتے کہتے آپ اللہ کے نظر خود برے بن جائیں. اس سے بچائیے اپنے آپ کو. تو یہ ہے آج کا میرا تھاٹ آف دا ڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.